مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ ویسے حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ صبح سویرے منہ اندھیرے مسجد کو آتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے، قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ ان کو پورا نور عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندھیرے آخرت کی روشنی ہے کہ منہ اندھیرے میں جو انسان مسجد کو آتا ہے تو نمازی جو ہوتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا میزبان ہوتا ہے۔ مسجد جو اللہ کا گھر ہے تو جو بھی مسجد میں آتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے اور اللہ اس کی میزبانی کرتا ہے۔ تو آپ میں سے جن حضرات کو فجر میں یہاں حاضر کی توفیق ہوئی کہ آج ان کے شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اور پھر قرآن کریم سننا، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص روزانہ 10 آیتیں کھڑے ہو کے پڑھے گا نماز میں تو اس دن وہ غافلوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ جو شخص بھی 10 آیتیں نماز میں پڑھے گا کھڑے ہو کے اللہ کے دربار میں، اس دن ان کا نام، جو غافل ہوتے ہیں ان غافلوں میں ان کا نام شمار نہیں ہوگا۔ جو 100 آیتیں پڑھے گا ان کو عبادت گزاروں میں ان کا نام شمار ہوگا۔ جو 1000 آیتیں پڑھے گا وہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کو لوٹنے والوں میں ان کا نام شمار ہوگا۔ تو یہ آپ نے تو 10 آیتوں سے تو زیادہ ہی سنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر میں 40، 60، 100 آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ 100 آیتیں آج کسی مسجد میں بھی تلاوت نہیں ہوتی، 100 آیتیں۔ حامیم سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، جو 5 رکوع ہے، جو 5 رکوعوں پر مشتمل صورت ہے، جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے رکوع میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے جو 2 رکوعوں میں مشتمل ہے۔ تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عبادات کا اہتمام کم ہوا، اور دنیا کے ہر کام میں وقت زیادہ لگاتے ہیں، دین کے ہر کام میں وقت کم لگاتے ہیں۔ کہیں بیٹھک ہو، کھانے پینے کی مجلس ہو، کہیں شادی ہو، کہیں گانے کی مجلس ہو، وہاں وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ کوئی نہیں کہتا یار جلدی فارغ کر دینا۔ بیان میں کہیں گے یار بیان مختصر ہو، نماز کے بارے میں کہیں گے نماز مختصر ہو، تلاوت درس قرآن ہو وہ مختصر ہو، دین کے جتنے بھی کام ہیں مختصر سے مختصر ہو۔ بہرحال یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ آپ کے حال کے مطابق ہے کہ قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان پر اللہ کا خوف اور خشیت کا غالبہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمان، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ تلاوت ہوگی ایمان اتنا مضبوط ہوگا، جتنی زیادہ تلاوت سنیں گے ایمان میں اتنا اضافہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اگر آپ کو نیکی کے مواقع ملتے ہیں، نیک لوگوں سے صحبت میسر آتی ہے، عبادت کی توفیق ہوتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ اگر انسان فسق و فجور میں مبتلا ہے، نمازوں کو ذبح کر رہا ہے، دین کی طرف نہیں ہے تو یعنی سرکشی کی طرف ہے، تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، دبلا ہوتا ہے، اور کمزور ایمان تو شیطان کا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو جس سینے میں ایمان کمزور ہوگا وہ اس سینے والے کو شیطان سے محفوظ نہیں بنا سکتا۔ تو جب تلاوت آیتوں کی تلاوت ہوتی تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہ ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہوتا ہے؟ یہ قرآن کریم نے خود بتایا، جو اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رزق حلال کھاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہی سچے مومن ہیں، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں، وَمَغْفِرَةٌ، اللہ کی بخشش ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور عزت والی روزی ہے آخرت کی۔ تو آپ نے بھی نماز پڑھی، اہتمام سے پڑھی، اللہ کا پاک کلام شروع سے آخر تک سنا، تو چونکہ آپ نے اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے، تو یہ ہر آیت آپ کے لیے سفارش کرے گی۔ ایسا بہت کم موقع ہوتا ہے کہ انسان پورا قرآن کریم سنے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آج تک شریک نہیں ہوئے ہیں، آئندہ میرے خیال میں قاری صاحب دوبارہ دہرائیں گے، تو اس میں شرکت یقینی بنائیں کہ قرآن کریم آپ اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کر، دنیا سے اپنے آپ کو فارغ کر کے، بالکل اپنے آپ کو خدا کے رحم و کرم، رحمت کے حوالے کر کے آپ قرآن سنتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کی۔ کیا کہہ کے سفارش کرے گا کہ میں نے ان کو رات میں نیند سے روکا،
میری سفارش ان کے حق میں قبول فرما۔ تو چونکہ آپ بھی نیند چھوڑ کے آئے ہیں، نیند سے اٹھ کے آئے ہیں، قرآن کریم سننے آئے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قرآن کریم کی اس لحاظ سے بھی سفارش نصیب ہوگی۔ ہمیں اللہ کی رحمت کا پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم تو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ہمارا رب بہت مہربان ذات ہے۔ انسان معمولی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان نشان اس کی قدر فرماتے ہیں اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے شکور، جو قدردان ہے، چھوٹی نیکی کی بھی بڑے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم چیز بھی تو ایسی ہے نا، کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے زمین پر اور آسمان سے فرشتے سننے کو اترتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ آپ تبلیغی نصاب میں فضائل قرآن میں آپ سب لوگ پڑھتے ہوں گے، سناتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ جو انسان بھی دل سے قرآن کریم پڑھے گا، قرآن کریم کے محبت میں غرق ہو کر، ڈوب کر، دنیا و ما فیہا سے بنیاز ہو کر، قرآن کریم کا ہی ہو کر، قرآن کریم کو اپنے دل و دماغ میں رچا کر بسا کے قرآن کریم پڑھے گا، تو اس کی تلاوت کی سماعت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت جو واقعہ ہے کہ وہ تلاوت فرما رہے تھے اور ان کا گھوڑا بدکنا شروع کیا۔ جب تلاوت روکتے تھے گھوڑا بھی پرسکون ہوتا تھا۔ پھر وہ زیادہ معاملہ ہوتا رہا تو کھڑے ہو کے جب دیکھا تو ان کے اوپر ایک نور کا حالہ تھا، ایک نور کا سائبان تھا اور آسمان کو اڑ گیا آہستہ آہستہ۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ فرمایا اگر آپ تلاوت جاری رکھتے تو یہ فرشتے زمین پر رہتے اور اللہ کی مخلوق، آپ لوگ سارے اللہ کے بندے ان کو دیکھ لیتے، ان کی زیارت کر لیتے۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے۔ اس کا وہ آپ دیکھیں نا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب جو قرآن کا بڑا قاری تھے، تو ابی بن کعب نے فرمایا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو ابی بن کعب رونے لگے۔ تو صحابہ کتنے دل سے قرآن کریم پڑھتے ہوں گے، کتنا جھوم جھوم کر پڑھتے ہوں گے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رات کے پہرے کے لیے دو صحابہ کو کھڑا کیا، ایک مہاجر تھے، ایک انصار تھے، عباد بن بشر اور عمار بن یاسر۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آدھی رات آپ جاگیں میں سوتا ہوں، آدھی رات میں جاگتا ہوں آپ سوئیں۔ عمار بن یاسر کی ڈیوٹی پہلے تھی جاگنے کی، عباد بن بشر سو گئے تو دشمن کو پتہ چلے کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں تو دشمن کو اندازہ ہو گیا کوئی کھڑا ہے، انہوں نے تیر مارنا شروع کر دیا۔ تیر ان پہ وجود میں پیوست ہوتے رہے، وہ نکالتے رہے، تیر ان کو لگتے رہے، وہ نکالتے رہے۔ وہ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آخر کار جب ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ تیریں زیادہ لگ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں اسی نماز کی حالت میں شہید ہو جاؤں اور مسلمانوں کا پہرہ دینے والا کوئی نہ ہو، تو اس خوف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگائی، مسلمانوں کی حفاظت کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو انہوں نے اپنی نماز ختم کی، عباد بن بشر کو جگایا۔ تو جب دیکھا کہ لہو ہیں، خون میں غلطاں ہیں، تو فرمانے لگے آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرے دل نہیں چاہا کہ میں اس کو ختم کروں۔ کیا کتنے دل سے وہ قرآن پڑھتا ہوگا، منظر لگائے۔ پھر دیکھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، مسلمانوں کی حفاظت کا کتنا خیال تھا۔ اور یہ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں نا کہ ہم تو مسلمانوں کی اولاد ہیں، باپ بھی مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان ہے، ماں بھی مسلمان ہے، ننیال ددیال مسلمان ہے، بستی بھی مسلمانوں کی ہے، صدیوں پتہ نہیں کب سے یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہم تو ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ جن کافروں کو ہم گالی دیتے ہیں، جن کو ہم جہنمی کہتے تھے، ان پر قرآن کا کتنا اثر ہوتا تھا۔ ولید بن مغیرہ جب قرآن سنا، اس نے قسم کھائی کہ قرآن کریم کی حلاوت و شیرینی مٹھاس کی قسم کھائی، کہا کہ یہ انتہائی میٹھی چیز ہے، انتہائی حلاوت والی کتاب ہے، اور اس کی جڑ سرسبز ہے، اس کی شاخیں پھلدار ہیں، اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، یہ بلند ہو کے رہے گی۔ ہم اس کو کافر کہتے ہیں، اور کافروں کا سردار پکا کافر ہے، لیکن قرآن کریم کا اثر کو آپ دیکھیں۔ عتبہ بن ربیعہ کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، وہ کاہن بھی تھا، جادوگر بھی تھا، شاعر بھی تھا، زبان میں فصاحت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، اپنی ساری باتیں کہہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے ساری باتیں کہہ لی؟ کہنے لگے میں نے کہہ لی۔ اب میں بولوں تو ہم بولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع فرما دی۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی نہیں ہے، حامیم تنزیل کلام اللہ العظیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، کون سی صورت ہے؟ فمن ظلم کی جو صورت ہے، نہیں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی، ہم نے سجدہ ہی ہے۔ تو پڑھتے پڑھتے بیچ میں جب آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا واسطہ دیا کہ بس کرو، اب میرے اندر اس کو سننے کی طاقت نہیں ہے۔
فصاحت کی وجہ سے، قرآن کریم کی بلاغت کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کی حلاوت کی وجہ سے، اس کی شیرین کی وجہ سے، یعنی عتبہ بن ربیعہ جیسا شخص قرآن کریم کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی فصاحت کے سامنے، اس کے اعجاز کے سامنے وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، سرنگوں ہو رہے ہیں۔ اور جب وہ واپس گئے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ قائل کرنے آئے تھے، جب واپس گئے اس کا چہرہ اترا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو شکست کھا کے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے بھائی اس کو مت چھیڑو، یہ غالب ہو کے رہے گا، میرا مشورہ ہے ان کو ان کا حال پہ چھوڑ دو۔ اگر آپ محمد غالب آ گئے، تمہارے اپنے عربی ساتھی ہے، تمہارے اپنا خاندان کا ہے، تم ہی ساتھ ہو جانا، لیکن اگر یہ شکست کھاتے ہیں تو تمہیں کچھ کر جنگ کے بغیر تمہیں فتح مل جائے گی، آپ ان کو چھوڑیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے، وہ فجر کے ٹائم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جیلر جو ہندو تھا وہ اس کی تلاوت سن کے اس پہ بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے، اس سے سنا نہیں گیا، اس کی حالت خراب ہو گئی، آ کے عطا اللہ شاہ بخاری کا اللہ کا واسطہ دے رہا ہم یہ تلاوت بند کر دیں۔ قرآن کریم کتاب کون سی کتاب ہے؟ اور دیکھیں نا اس کلام کا کمال، اس کی شرافت، اس کی افضلیت، کہ کتاب افضل ترین کتاب ہے، زبان افضل ترین زبان ہے، نبی افضل ترین نبی ہیں، اور جو فرشتہ یہ وحی لے کے آیا، پیغام لے کے آتا رہا، وہ افضل ترین فرشتہ ہے۔ کتاب بھی افضل ترین ہے، زبان بھی افضل ترین ہے، نبی بھی افضل ترین ہے، فرشتہ بھی افضل ترین ہے۔ اور اترا کہاں؟ مکے میں، جو تمام دنیا کے مقامات میں سے افضل ترین مقام ہے۔ اور اترا کس مہینے میں؟ رمضان المقدس میں، جو تمام مہینوں میں سے سب افضل ترین مہینہ ہے۔ اور اترا کس وقت؟ رات میں، لیلۃ القدر میں، جو تمام راتوں سے افضل ترین رات ہے۔ تو قرآن کریم کی افضلیت میں تمام کے تمام شواہد، علامات، اسباب جمع ہیں۔ تو اس کلام کی فضیلت کو، اس کے معیار کو اور اس کے مقام کو، اس کے رتبے کو بیان کرنا ہم جیسے بونوں کا کام نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، جو کچھ حروف ہم ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے اپنی بخشش کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ میرے پاس الفاظ اتنے تھے، میرے پاس سکت اتنی تھی، میرے پاس طاقت اتنی تھی، میرے پاس تو کچھ تھا اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ کتاب غزوہ احد میں جب صحابہ کرام شہید ہو گئے تو اور ان کو دفن کرنے کا موقع آیا تو 2 صحابہ کو ایک ساتھ دفن کیا جا رہا تھا، 2 صحابہ کو۔ اور جب بھی صحابہ کا دفن کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ان میں سے کس نے زیادہ قرآن پڑھا ہے؟ تو جس کے پاس قرآن جو زیادہ آیاتیں جس کو یاد ہوتی ہیں یا صورتیں یاد ہوتی ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اتارتے تھے، اس کے اعزاز کی وجہ سے پہلے اتارتے، پھر دوسرے کو اتارتے اور فرماتے میں قیامت کے دن تمہاری گواہی دوں گا۔ قبر میں بھی مقام عطا کرتا ہے، دفن میں بھی وہ قرآن کریم مقام عطا کرتا ہے، مصلی میں بھی لا کے کھڑا کرتا ہے۔ اور یہ دیکھو میں اوپر بیٹھا ہوں کیوں میں قرآن بیان کر رہا ہوں، صدر وزیر اعظم بھی اوپر نہیں بیٹھتا، وہ کھڑو کے بیان کرتا ہے، چیئرمین سینٹ بھی کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے وہاں بھی آدمی کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے۔ یہ صرف یہ قرآن دین کا، شریعت کا، سنت کا جام بیان ہوگا، وہ اوپر بیٹھ کے بیان کرے گا، کھڑے کے بیان نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کریم کا کمال ہے، اس کا اعزاز ہے، اس کی شرافت ہے، اس کی حقانیت ہے، اور اس کا وہ اعجاز ہے، اس کا وہ کمال ہے جو انسانوں کو عطا کرتا ہے، نصیب ہوتا ہے جو بھی اس سے جڑ گیا۔